اسرائیل سے ابلیس تک ایک عبرت انگیز داستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین و آسمان کو عدم سے وجود میں لایا، جس نے نور سے فرشتے بنائے، آگ سے جنات پیدا کیے اور مٹی سے انسان کو تخلیق فرمایا۔ یہی تخلیق کی کہانی دراصل خیر و شر، اطاعت و سرکشی، غور و فکر، غرور و انکساری کی وہ ابدی جنگ ہے جو ازل سے جاری ہے۔ اس داستان کی ابتدا اسرائیل اور ابلیس کے تذکرے سے ہوتی ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنات کو پیدا فرمایا تو ان میں ایک جن بہت عبادت گزار تھا، اس کا نام اسرائیل رکھا گیا۔ وہ آگ کی لپٹوں سے تخلیق ہوا تھا، مگر اس کے اندر عبادت کا ایسا جذبہ بھڑکا کہ فرشتے بھی اس کی بندگی پر حیران رہتے۔ وہ زمین و آسمان میں جہاں بھی جاتا سجدہ، تسبیح اور حمد کے نغمے بلند ہوتے۔ وہ جنات کے بستیوں میں بھی اللہ کی یاد میں ڈوبا رہتا۔ زمین کی ہر وادی، ہر پہاڑ، ہر گوشہ اس کے سجدوں سے مانوس ہو چکا تھا، یہاں تک کہ جب کوئی مخلوق اللہ کی عبادت میں غفلت کرتی تو وہ فوراً تنبیہ کرتا، اے کمزور جن، تمہیں اس رب کی عبادت سے غفلت ہے جس نے ہمیں عدم سے پیدا کیا۔ اس کی عبادت اور ریاضت نے آسمانوں کے فرشتوں کو بھی متاثر کر دیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فرشتوں کی صفوں میں شامل ہونے کی اجازت عطا فرمائی۔ وہ عرش کے قریب رہ کر اللہ کی تسبیح میں مصروف رہنے لگا۔ اب وہ اسرائیل نہیں بلکہ ابلیس کہلایا۔ اس کے نام کا مطلب تھا دور کر دیا گیا، مگر یہ مفہوم اس وقت کس پر ظاہر نہ تھا۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں بلند مقام پر فائز تھا۔ اس کے سجدوں کی گواہی آسمان و زمین دے رہے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے لوح محفوظ پر اس کا نام ابلیس کے طور پر رکھا گیا تھا۔ جب فرشتوں نے لوح کو دیکھا تو حیران ہوئے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رب، یہ بندہ تو تیری عبادت میں بہت آگے ہے، مگر اس کے نام کے ساتھ ابلیس کیوں لکھا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وقت آنے پر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ اس کے اندر کیا چھپا ہوا ہے۔ یہ جواب ایک راز تھا جو تقدیر کے سینے میں بند رہا۔ ابلیس دن رات عبادت کرتا رہا، ہزاروں سال وہ سجدے میں رہا، مگر اس کے دل میں غرور کا بیج آہستہ آہستہ پھوٹنے لگا۔ وہ اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھنے لگا۔ اس کی نظر میں وہ عبادت کا امام، پرہیزگاری کا شہزادہ اور قرب الہی کا حقدار تھا۔ پھر وہ لمحہ آیا جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ فرمایا۔ فرشتوں سے فرمایا، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتے حیران ہوئے، یا رب، کیا تو ایسی مخلوق بنائے گا جو زمین میں خون بہائے گی اور فساد مچائے گی؟ اللہ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ نے مٹی سے آدم علیہ السلام کو بنایا۔ مختلف قسم کی مٹی جمع کی گئی، نرم، سخت، سرخ، سفید، سیاہ، اور ان سے مل کر ایک حسین پیکر بنایا گیا۔ پھر اس پیکر میں روح پھونکی گئی۔ جب آدم علیہ السلام میں جان آئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عطا سے بات کی، علم حاصل کیا اور سجدہ گاہ الہی کے سامنے کھڑے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں اور ابلیس کو حکم دیا، آدم کو سجدہ کرو۔ فرشتے جھک گئے۔ آسمان و زمین میں ایک ہی آواز گونجی، سجدہ آدم کے لیے، مگر عبادت صرف اللہ کے لیے۔ مگر ایک مخلوق نے سجدہ نہ کیا۔ وہ سر اٹھا کر کھڑا رہا، اس کے چہرے پر غرور کی لالی چھا گئی۔ اللہ نے پوچھا، اے ابلیس، جب میں نے حکم دیا تو تو نے سجدہ کیوں نہ کیا؟ ابلیس نے غصاخی سے جواب دیا، میں اس سے بہتر ہوں۔ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے، آگ مٹی سے افضل ہے۔ یہ جملہ تھا غرور کی انتہا۔ اس ایک لمحے نے ہزاروں سال کی عبادتوں کو راکھ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نکل جا یہاں سے، تجھ پر میری لعنت ہے قیامت تک۔ ابلیس لرز گیا۔ اس نے عرض کیا، اے میرے رب، مجھے قیامت تک کی مہلت دے تاکہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں۔ اللہ نے فرمایا، تجھے مہلت دی گئی، جا، مگر جو میرے مخلص بندے ہوں گے تو ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ یوں وہ جن کو کبھی فرشتوں کے ساتھ صف میں کھڑا ہوتا تھا ملعون قرار پایا، جو کبھی نور کے قریب تھا اب اندھیروں کا بادشاہ بن گیا۔ وہ زمین کی سمت آیا اور اپنے دل میں عہد کیا کہ میں انسان کو اسی راستے سے گمراہ کروں گا جس سے میں خود گرا ہوں، غرور، حسد اور نافرمانی کے راستے سے۔ وہ ہر دل کے قریب چھپ کر وسوسے ڈالنے لگا۔ وہ کہتا، تو کیوں جھکے؟ تو بھی بڑا ہے،
تو کیوں مانے؟ تجھ میں بھی عقل ہے، اور یہی وصف سے انسان کو تباہی کے راہوں پر لے جاتے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب ابلیس کو لعنت دی گئی تو عرش کے فرشتے رو پڑے۔ انہوں نے دیکھا کہ ہزاروں سال کا عبادت گزار کس طرح ایک لمحے میں راندہ درگاہ بن گیا۔ اس وقت ایک فرشتے نے کہا، ہم میں سے کوئی بھی محفوظ نہیں جب تک دل میں تکبر نہ مر جائے۔ یہی وجہ ہے کہ عبادت کا اصل مقصد عاجزی ہے۔ جو عبادت غرور پیدا کرے وہ ابلیسی عبادت ہے، اور جو عبادت انسان کو جھکا دے وہ آدمی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسرائیل ملک الموت کو حکم دیا کہ ابلیس کی قوم کے نافرمان جنات کو ہلاک کرے۔ اسرائیل نے حکم مانا اور یہی فرما برداری بعد میں اس کے مقام کا سبب بنی۔ ابلیس نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ بولا، اے اسرائیل، آج تو ہم پر غالب آیا، مگر ایک دن میں انسان کو تیرے بھی فرمان سے انکار کروا دوں گا۔ اسرائیل نے کہا، میں صرف رب کا بندہ ہوں اور اس کے حکم سے چلتا ہوں۔ یوں ازل سے قیامت تک کی وہ جنگ شروع ہوئی جس میں ابلیس کا مقصد گمراہی اور انسان کا مقصد نجات ہے۔ دنیا کی ہر آزمائش، ہر لالچ، ہر گناہ اسی جنگ کی ایک جھلک ہے۔ جو انسان غرور کرتا ہے وہ ابلیس کے قریب ہوتا ہے، اور جو عاجزی اختیار کرتا ہے وہ آدم علیہ السلام کے وارثوں میں شمار ہوتا ہے۔ سبق: اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو اس کی عبادت کی کثرت کے باوجود لعنتی قرار دیا، صرف ایک گناہ کی وجہ سے، غرور، اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کر کے عزت بخشی، صرف ایک صفت کی وجہ سے، عاجزی۔ دنیا میں وہی کامیاب ہے جو سجدے میں جھکنے کو عیب نہیں سمجھتا، اور وہی ہارا ہوا ہے جو اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھتا ہے۔